بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے اب سفر میں۔ کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ ہمیں جگا دے گا۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جو پو پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو وہ باقیوں کو جگائیں گے۔ بس وہ بھی سو گئے۔ ہاں جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا، لیکن یہاں سورج نکل آیا، کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے، مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، اس علاقے میں شیطان کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں۔ آگے جا کے پڑاؤ کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مؤذن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی، آگے دیکھیں اس نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، کوئی گستاخی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی، ٹھیک ہے، ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں ڈانٹا، بالکل نیچرل چیز ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نہ۔ یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں، بھلے رات کو 12-1 بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائیں گے، ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے۔ تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی، سورج نکلی ہوئی حالت میں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، وہ والی نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے، اس کے لیے۔ اس کو روٹین نہیں بنانی، اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی، ٹھیک ہے اگر ایسا معاملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی، ادا پڑی ہے تو جماعت کرائی ہے نا، ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے۔ یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے، ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے، اس کی حاضری لگ جائے گی۔ وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے، وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی۔ یہ نماز ڈیوٹی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نہیں، نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو، کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے۔ نہیں، خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے۔ ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے، خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاں باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے۔ لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے، یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے، اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب، تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا، باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے۔ تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی۔ یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے۔ تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی۔